أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا. ویلکم بیک ٹو دا چینل باز آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں آپ کا ہوسٹ. ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید آیت نمبر 30 تک ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی، اینڈ ہیئر وی آر گونا اسٹارٹ فرام سورہ بقرہ آیت نمبر 30. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا. اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. اچھا، مطلب اما ہوا جو تھیں وہ جنت میں بھی تھیں. جو مجھے بتایا گیا تھا وہ تھا کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ لایا گیا، اس کے بعد ان کی پسلی سے ایک عورت جس کو اما ہوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو بنایا گیا تھا. بٹ یہاں قرآن مجید کے اندر جو ترجمہ کیا گیا اس میں لکھا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تو مطلب وہ پہلے ہی تھیں. یہ میرا چلو اچھی بات ہے، مسکنسیپشن دور ہوا میرا. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان اور ابلیس، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی. اچھا، تب بھی علم حاصل کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر کے پھر دنیا میں اللہ نے بھیجا ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو. ایک منٹ، بنی اسرائیل تو یہودی تھے. یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسول ہوئے. یہود کو عرب میں ان کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزماں کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا. اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں
دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا، اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے۔ یہ تو فائدہ ہو رہا ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا، تب یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہودیوں سے بھی اللہ نے ڈیل کی ہوئی تھی کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں ان پر ایمان لانے کے۔ اچھا، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ فروخت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ اچھا، دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ و ثمن قلیل ہے۔ مطلب اللہ کی بات سب سے امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہے بھی، بٹ لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے بیکاز آف دا ورلڈلی پلیجرز، پیسہ، دولت، عزت، عورت، شہرت، طاقت، تو نفس ان چیزوں کی طلب کرتا ہے، اور روح اللہ کی طلب میں ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ شاق ہے، نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔